لیکن آگے جا کے جب نجران کے نصرانی آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا قد خلت من قبلہ رسول، اس وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ اس سے زیادہ اچھا موقع کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ بس ٹھیک ہے مولوی صاحب جزاک اللہ. میں بس آپ نے آخری پہ ایک بہت اہم بات کی ہے کہ نجران کے ساتھ بہت مناظرے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وفات مسیح کا ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا. وہاں بہت اچھا موقع تھا. مولوی صاحب یہ بات میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آپ نے اچھا نکتہ کہا ہے. مجھے میرے دل پہ اس سے بہت اچھا افیکٹ ہوا ہے. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. تو اب مولوی صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ نے وہ مناظرے پڑھے نہیں. یہ اسباب النزول کی کتاب ہے جس میں وہ پورے مناظرے کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجران کو الفاظ تھے قال الستم تعلمون، کیا آپ نہیں جانتے ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے اور کبھی نہیں فوت ہوگا. وان عیسیٰ علیہ السلام عطا علیہ الفنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر وفات بڑا کرے سر، بڑا کرے. مجھے الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. لیکن آگے جا کے جب نجران کے نصرانی آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا قد خلت من قبلہ رسول، اس وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ اس سے زیادہ اچھا موقع کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کو قائل کرنا کہ جس کو تم خدا مانتے ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو اس نے یہی فرمایا تھا کہ جو محمد کی بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اور جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ زندہ ہے. تو یہ موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو استثناء دے دی اللہ کے حکم سے؟ باقاعدہ اللہ کی آیت نازل ہوئی قد خلت من قبل. تو مطلب کوئی ایک حدیث نہیں ہے نصرانیوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، کوئی ایک روایت میں بھی رسول اللہ کے یہ نہ بتا سکیں گے، نہ کہہ سکیں گے، نہ ثابت کر سکیں گے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. نصرانیوں کو جو خدا اس کو مانتے ہیں ان کو نہیں بتا کہا انہوں نے کبھی. مولوی صاحب آپ نے کر لیا بات. یہ اتنی بڑی دلیل ہے، یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. ایک آیت سورت غزوہ احد میں اتری اس کو پکڑتے ہیں، وہ آیت جو نجران کے موقع پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی یہودیوں کا طریقہ آپ کے پاس ہے. آپ جہنمی فرقہ اس لیے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کر کے ایک غیر لائق شخص کو آپ نے نبی بنا دیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور آپ فرقہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب، بات ہے کیونکہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا سوائے ابن مریم کے. ابن مریم آئیں گے، غیر ابن مریم کے متعلق کوئی صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب میں بولتا ہوں مولوی صاحب، میں نے آپ کی یہ بات آپ کی جماعت کے لوگ سن لیں بس. ٹھیک ہے مولوی صاحب جزاک اللہ. میں بس آپ نے آخری پہ ایک بہت اہم بات کی ہے کہ نجران کے ساتھ بہت مناظرے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وفات مسیح کا ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا. وہاں بہت اچھا موقع تھا. مولوی صاحب یہ بات میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آپ نے اچھا نکتہ کہا ہے. مجھے میرے دل پہ اس سے بہت اچھا افیکٹ ہوا ہے. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. آپ بات سن رہے ہیں میری؟ جی سن رہا ہوں. میرا بس اس پہ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پھر آپ مان لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے؟ یہ بس میرا سوال ہے. جس طریقے سے صراحت کے ساتھ بنا رد و بدل کے حضرت ابوبکر صدیق نے پورے صحابہ کی جماعت کو بتا دیا کہ رسول اللہ قد مات، یعنی کسی کو شک نہیں رہے. جبکہ اس موقع پہ حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ رسول اللہ مر گئے، مات کا لفظ استعمال کیا تو میں سے قتل کر دوں گا. آپ نے برا قد من کان یعبد محمد قد فان محمد قد مات، یعنی ابو بکر صحابی رسول کے مطابق بالکل صراح کے الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں. صحیح بات ہے مولوی صاحب. میں آپ کی تعریف وہ رسول
کسی نصرانی کو نہیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا. نہیں مولوی صاحب یہ جب بہت سوال ہوتا ہے نا، اچھی وضاحت دلیل ہے. پوچھتے تھے. مولوی نہیں صاحب میں دیکھیے، آپ جب کی کوئی تعریف اسٹینڈ لینا ہوتا ہے، آپ کو ایک سنیں اسٹینڈ میری لینا ہے مولوی ایک صاحب. بات کا کہ یہ مولوی بات صاحب بالکل آپ کلیئر ہے، ناراض نہ ہو، آپ میں کلیئر آپ کی کٹ بات کریں گے تعریف نا. کر رہا ہوں. میں نے اتنے مولویوں سے بات کی، اتنی اچھی دلیل میں نے کبھی نہیں سنی. میں بس آپ سے پوچھا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہوتی پھر تو آپ مان جاتے. یہی میں نے پوچھا ہے. دلیل ہاں، آپ تو کی میں تو اچھی کہہ ہے، رہا ہوں کہ بالکل ایسے اچھی موقع ہے. پہ تو رسول اللہ نے تو نہیں بتایا. ٹھیک ہے بالکل. تو اب مولوی صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ نے وہ مناظرے پڑھے نہیں. یہ اسباب النزول کی کتاب ہے جس میں وہ پورے مناظرے کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجران کو الفاظ تھے، قولا الستم تعلمون، کیا آپ نہیں جانتے، ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے اور کبھی نہیں فوت ہوگا، وان عیسیٰ علیہ السلام عطا پورا علیہ بڑا کرے، بڑا کرے، بڑا کرے، مجھے عطا نظر نہیں آ رہا ہے. علیہ الفنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر وفات ذرا بڑا آ کرے چکی سر، ہے. بڑا کرے، مجھے نظر نہیں مولوی آ رہا ہے. صاحب بڑا آج کرے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ نشان دکھایا ہے کہ نجران میں وفات مسیح کا ذکر ہوا تھا. اگر آپ صدق کے ہاں، دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آج ابھی آپ کو عربی کا کیسا بیعت کرنے ابھی پڑے گی. عربی مولوی کے میں صاحب ترجمہ ابھی کرتا ہوں اس کا. میں مولوی عربی صاحب ترجمہ آپ کروں نہ اس بھی کا. بات کریں، آپ نہ بھی ابھی بات عربی کا کریں. ترجمہ کرتا ہوں، ابھی کرتا مولوی ہوں جو آپ صاحب نے آپ دکھایا نے نا ابھی لوگوں کو بات نہیں کرنی، میں ابھی بات کر رہا ہوں. جب ہاں آپ ہاں بول رہے تھے ہاں، میں نے بتا کچھ نہیں بتا. کہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، مولوی صاحب اس کی عربی میں تحریف بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے جواب میں عیسائیوں نے کہا بلا، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں. اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو اس میں مولوی صاحب کی جو تحریف وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چلے گی. اب تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ مولوی صاحب کے لیے ایک بہت اچھا تحفہ تھا. امید ہے وہ اس کو قبول کریں گے اور اللہ کے ہاں میں جواب دوں وہ گا، حاضر ناظر جان. ایسا نہیں آپ کو چھوڑوں مولوی گا. صاحب اسی بھی نا ابھی میں اسی کا بات ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کیا میں ترجمہ بات ہے کر یہ. رہا ہوں. آپ بات میں جب ٹوکتے نا لوگوں کو گندا اثر پڑے گا کہ مولوی صاحب ارے نا، خود آپ جب بولتے ہیں ٹوکتے میں رہے نہیں تو اس سے تو بولتا. لوگوں کا میں اچھا اثر میوٹ پڑ پہ رہا تھا، میں میوٹ پہ تھا. مولوی وہ صاحب اچھا اثر پڑ رہا تھا. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی مولوی صاحب اس میں ہے کہ یوشکمن آشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم، کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جب ابن مریم آئے گا. کیا صحابہ زندہ تھے؟ نہیں تھے. صحابہ تو فوت ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب وہ آئیں گے صحابہ بعض زندہ ہوں گے، یہ واضح یہ تشبیہ طور پہ لقب دیا گیا ہے ایک ایسے شخص کو جو امامکم منکم ہو. اس پہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ لگا دیا کہ میں نے حدیث کا غلط معنی لیا کہ امامکم منکم جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس پہ مولوی صاحب آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ وہ امامکم منکم جو ہیں وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. مولوی صاحب فکر نہ کریں، لیکن امید ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں گے. صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامکم منکم. مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ترجمہ، یہ تو ترجمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. یہ آپ کے آگے ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم. اور روایت دیکھ لیں صحیح مسلم کی، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم. 2 بار صحیح مسلم ہے. پھر ایک اور آپ کو روایت دکھاؤں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ جب عیسی ابن مریم آئیں گے وہی امام مہدی ہوں گے. صحیح روایت ہے. اس میں آپ کے مفتی حنیف قریشی نے تحریف کی ہوئی ہے، ان کو پکڑا گیا، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. یہ روایات ہیں. ہم احادیث کے ماننے والے ہیں، آپ نہیں احادیث کے ماننے والے، اسی وجہ سے آپ آج دونوں احادیث کا انکار کر دیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں صوفیوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، مولوی صاحب احمد رضا خان صاحب تو صوفیوں کو مانتے ہیں. احمد رضا خان صاحب تو کہتے ہیں اصل قرآن کے مفہوم جو ہیں وہ صوفیوں پہ اترتے ہیں. آج آپ صوفیوں کے بھی انکار کر کے شاید آپ پہلے حدیث تو نہیں ہوگے. مولوی صاحب کھل کے بتائیں. پھر آپ نے کہا میں معجزات کا انکار کیا. میں نے تو نہیں معجزات کا انکار کیا، میں نے تو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزات کرتے تھے. جہاں تک دلوں کا بدلنا ہے، انک لا تہدی من احببت،
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان کو نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، اللہ دیتا ہے ہدایت، لیکن ساتھ ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، لیکن وہ اصل میں اللہ ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے لوگ ہدایت پہ آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت بار قرآن میں بار بار فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. تو ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں واضح کہ یہ جو ان کے جن لوگوں نے لوگوں کو خدا بنایا ہے وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے. آپ نے مجھے یہ بتانا کہ کیا آج کے جو دنیا میں پرندے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے، یعنی ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم تو نہیں یہ مانتے. ہمارا موقف وہی ہے جو تابعین کا تھا کہ یہ پرندے تھوڑی دیر اڑتے تھے پھر گر جاتے تھے. وہ اس آیت میں آپ نے تحریف کی ہے مولوی صاحب، آپ نے کہا وہ زندہ ہو جاتے تھے، آیت میں نہیں یہ ہے، آپ نے وہ خود لفظ ڈالا. یہ اچھی بات نہیں ہوتی مولوی صاحب، ایسے آئندہ پلیز نہیں کرنا، قرآن میں تحریف نہیں چلے گی. ٹھیک ہے؟ تحریف تو تو آپ نے بہرحال کہا. مولوی صاحب ہم دونوں نے اپنا اچھا موقف بیان کر دیا، اور بھی ممان ہے، کافی اچھا بات میں ہوئی ہے. آخری